مسعود اختر صاحب پرائڈ آف پرفارمنس، عمران خان کا دور حکومت تھا، اور ان کا ایک کلچر منسٹر تھا کاسترو شاید اس کا نام تھا، فیصل آباد سے. تو مسعود اختر صاحب جو ہیں وہ اتفاق ہاسپٹل میں تھے، تو میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ 3 لاکھ روپے کا چیک جو ہے وہ 3 لاکھ کا بزدار صاحب نے بھیجا، اور اس کا بھی فوٹو سیشن ہو رہا تھا. مجھے بہت دکھ ہوا. میں نے وہ تصویریں جو ہے نواز شریف صاحب کو لنڈن میں سینڈ کی. میں نے کہا میاں صاحب یہ پرائڈ آف پرفارمنس مسعود اختر صاحب جو ہیں وہ اس وقت بہت بیمار ہیں، اور جگر کے عارضے میں اور کینسر ہے انہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ ان کا 2 لاکھ روپے کے انجیکشن لگ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب نے فوری ان کا ٹوٹل علاج فری کروایا، اور اتفاق ہاسپٹل کو کہا کہ 2 کروڑ روپے تک جو ہے ان کا علاج میری طرف سے آپ، اور مجھے منع کیا کہ اسے آپ، میں نے کہا جی ہمیں نون لیگ والوں کو آپ کو تحشیر کرنے دیں، ہمیں مطلب پوائنٹ تو دیکھنے دیں کہ وہ 3 لاکھ دے رہے ہیں. ایک بات آپ سے اور پوچھنی ہے برا نہ مانیے، میں جلدی سوال صرف پوچھ رہا ہوں کیونکہ وقت آپ کو پتہ ہے اس کا کنسٹرینٹ ہوتا ہے، کیونکہ افطار کا ٹائم ہونے والا ہے. حضور والا میاں صاحب کی فن پرستی اور فن پروری کے بارے میں ہم دونوں کم از کم، اور میرے سارے ناظرین بھی یقین کرتے ہیں. سر ابھی تک ہماری جو موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی طرف سے، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، کوئی فن کی طرف بہت چیزوں کی طرف توجہ دے رہی ہیں، لیکن سر جی ہماری انڈسٹری یا ہماری فلموں کے متعلق انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا پلان واضح نہیں کیا. ایک تو میں یہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے پائپ لائن میں ہو، یا پھر آپ ان کی نشاندہی ان کو کروا دیں گے. نہیں، نشاندہی کی بات نہیں ہے. اصل میں دیکھیں میں تو وہ بندہ نہیں ہوں کہ میں صرف مدح سرائی کرتا رہوں، ٹھیک ہے. مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ آرٹ اینڈ کلچر جو ہے تب ہی پروان چڑھے گا جب کوئی آرٹ اینڈ کلچر کا بندہ آرٹ اینڈ کلچر کو ڈیل کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں میں مریم نواز صاحبہ کو، اور ان کا ویژن بھی ہے کہ یہ انڈسٹری بڑے پھولے، اور خاص طور پہ مریم اورنگزیب صاحبہ وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری اور جو تھیٹر انڈسٹری ہے وہ بڑے اور وہ ترقی میں جائے. خاص طور پہ جو سنگر ہیں ہمارے، ٹیکنیشین ہیں، موزیشنز ہیں، یہ ساری سی ایم صاحبہ کو جو ہے ہم نے سی ایم بننے سے پہلے یہ پرپوزلز ہم نے دی تھی. ایک خاتون کا ذکر آپ نے نہیں کیا چونکہ وہ مجھے بڑی پسند ہیں اور میری ان سے تھوڑی سی یاد اللہ بھی ہے، اور انہوں نے ایک بڑا میجر قدم اٹھایا ہے. ان کا نام ہے مسز عظمہ بخاری صاحبہ. جی سر جی تھیٹر کی اپلفٹمنٹ کے لیے جنہوں نے بھی حالیہ اقدام کیے ہیں، میرے خیال میں ان کو اگر ہم سراہیں گے نہیں تو ہم بڑی زیادتی کریں گے. نہیں، ہم تو سراہتے ہیں میڈم عظمہ بخاری کو بھی. وہ انشاءاللہ بفضل خدا ان قریب جو ہے میں ان سے ملاقات کروں گا، اور جو چیزیں فن اور فنکار کے لیے بہتر ہیں وہ انشاءاللہ بفضل خدا ہم پر. میں بھی ایک دعا کروں گا اور بڑی دل نہ کراؤں گا، کیونکہ اس میں میرا ذاتی اینگل بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مشیر ہو جو ہو پرفارمنگ آرٹس کے لیے، اور اس کا نام ہو طاہر انجم. کم از کم حکومت پنجاب کو یہ مشاورت ضرور دیں. فیڈرل کی بات بعد میں کر لیں گے. نہیں، فیڈرل ہمیں تو پنجاب سے سروکار ہے، ہمیں لاہور سے ہے. دیکھیں لاہور کی ایک ہسٹری ہے، اور لاہور جو ہے وہ میں نے تو آج تک یہی دیکھا کہ فیصل آباد، پنڈی، ساہیوال، ایون کراچی، عمر شریف صاحب جب کراچی تھے تو صرف عمر شریف تھے، جب وہ لاہور آئے تو وہ سپر سٹار عمر شریف بنے. کوئی غلط بات تو نہیں. لاہور میں ایک بات ہے، مجھے ایک امبیسیڈر تھا ایران کا، تو مجھے وہ کہتا ہے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لاہور میں کچھ ہے. بالکل ہے سر، بالکل. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے کچھ ہے یہاں پہ. وہ تھوڑا روحانی بندہ تھا، میں پڑھ گیا. میں نے کہا یار کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں کچھ مجھے لگتا ہے کچھ فضا میں ہے، ہواؤں میں ہے. تو وہ میں نے جب سرچ کیا اور کافی سوچا اس رات کہ کیا ہے، تو یہاں پہ واقعی لاہور میں ایک روحانیت ہے، اولیاء اللہ کی روحانیت ہے. داتا حضور گنج بخش سرکار ہیں، بیبیاں پاک یہاں پہ موجود ہیں، اور خاص طور پہ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جس طرح سے آپ جہانگیر یہاں پہ دفن ہیں، زیب و نساء دفن ہیں، نور جہاں ہے. میں تو خاص طور پہ لاہور میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے ہندوستان، وہ ایک تاج محل کو لے کے پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتا ہے. جس نے تاج محل بنایا اس کی بیٹی یہاں پہ دفن ہے. کیا ہمارا جو قلعہ ہے ہم پوری دنیا کو نہیں دکھا سکتے؟ میں حیران اس بات پہ ہوا ہوں کہ آپ اس قدر زیادہ واقف ہیں کہ لاہور میں کون کون سی اہم ہستیاں مدفون ہیں. بالکل. اور صرف چھوٹی سی اگر بات برا نہ منائیے تاکہ لوگ بعد میں مجھ پہ اعتراض نہ کریں کہ آپ کے دوست طاہر انجم صاحب آئے تھے. سر بات کرتے کرتے کئی دفعہ ایک چیز ہو جاتی ہے، منہ سے نکل جاتی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا،
ताज महल बनाने वालों की पोती यहाँ पे दफन है, ज़ेबुन्निसा, औरंगजेब आलमगीर की बेटी और शाहजहां की पोती हैं। मकसद उनका कहने का ये है कि ये वो शहर है जहाँ पे एक मुगल शहंशाह भी है, एक मुगल मलिका भी है, एक मुगल शहजादी भी है और एक मुगल महबूबा भी है। अनारकली नु बोल बैठा जालिमा ना करें बिल्कुल और की। अच्छा सर, मैं ताहिर रंजन साहब से पूछना चाहूंगी, सर आप स्टार बन चुके हैं जी और पूरी दुनिया आपको जानती है। पाकिस्तान की बात करते हैं, जब फैन फॉलोइंग की बात करते हैं और जब आप जाते हैं विजिट करते हैं, तो जिस तरह अभी आपने अपना पास्ट अपना याद किया कि पीटीवी में आप लाइन में खड़े होते थे, तो अब एक दौर है कि लोग आपके लिए खड़े होते हैं, आपसे ऑटोग्राफ के लिए, आपसे मिलने के लिए, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ताहिर अंजुम बनकर मैं तो बिल्कुल मतलब हर बंदे के लिए ये बहुत जो है अमेजिंग मोमेंट होते हैं कि कोई बंदा आके आपसे ऑटोग्राफ लेता है या आपके साथ तस्वीर बनवाता है। तो हम तो ज़ाहिर है एक बहुत ही स्ट्रगल दौर से गुज़र के और बहुत निचले तबके से उठ के जो है अल्लाह ताला ने रहमत करम नवाजी की है और अब मुझे जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन का मौका मिला है। और मैं स्पेशली तौर पे आज नवरोज़ के दिन जो साले 9 है, मैं केक लेके आया हूँ कि आपके साथ काटूंगा और स्पेशली आपके लिए फूलों के गुलदस्ते भी लेके आया हूँ। अगर चाहें तो मैं लाइव आपको वो पेश भी कर सकता हूँ। कह दिया, आप समझें कि हमें रिसीव हो गए। सर ये टीवी वाला ना मतलब कह दिया नहीं सर, नहीं मैंने तेरी गल ते यकीन है, तू ऐडा नहीं अपनी गल दा कच्चा कि मैं तेरे गल ते यकीन और माजरत चाहता हूँ, मैं लेट इस वजह से हुआ हूँ कि आपको पता है कि जब रोजा खुलने का टाइम होता है और मैं एक चीज मैं माफी चाहना शेयर करना चाह रहा हूँ कि ਜਿਹੜਾ रोजा है ना जी, रोजा खुलन दे टाइम ਜਿਹੜਾ रश ਹੁੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੱਸੋ ਸਰ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਫਰਮਾਓ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਫੜ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਮੋਸੇ ਫੜ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ बीवियां ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ यकीन करो रोदा तक का बाइस है, बाहर ट्रैफिक का बाइस है। तो यानी कि जो खवातीन है वो बात ये है कि सिर्फ ट्रैफिक की गल ना करो, सारे मसलिਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਹੈ। और एक मैं अमान साहब की गल को अमानुल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, हमारे सुपरस्टार अमानुल्लाह साहब। उनकी एक ना मैं बात शेयर करना चाहता हूँ। रमज़ान के दिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रहमान साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और हम गुजरांवाला के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। वो आम लाइफ में भी मतलब सीरियस जब होते थे या कोई मतलब कुछ स्टेज पे नहीं भी होते थे तो ऐसी बात करते थे कि आखिर कर देते थे। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वो साथ बैठे हैं और रोज़ा खुलने का टाइम है और भाग दौड़ शुरू हुई और मैं भी गाड़ी तेज़ी गुजरांवाले की तरफ लेके जा रहा हूँ। एक बाइक वाला यकदम हमारे सामने आ गया और बड़ी मुश्किल मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, वो भी बच गया, हम भी बच गए। बड़ी सख्त ब्रेक के बाद अमान साहब ने यूं हाथ पकड़ तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਐਕਸਲੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ,